ہم سب یقین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر کہ سب کچھ کرنے دھننے والا اللہ ہے سب کا یقین کہ سب کچھ کرنے دھننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر ہم یقین کریں گے تو اللہ پر کریں گے کہ سب کچھ کرنے دھننے والا اللہ ہے نا. ہم سب کا یقین مضبوط. ہم سب یقین کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور سبھی کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. یہ جو دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہے, اور یہ جو ہو گیا ہے اس دنیا کے اندر, یہ جو ہو گیا ہے تو یہ بھی اللہ نے کیا, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کر رہا ہے, اور جو ہونے والا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. دنیا کے اندر جانے کتنی بڑی بڑی پریشانی آ رہی ہے کہ ڈیزل کا نہ ملنا, پیٹرول کا نہ ملنا, اور لائن لگی ہوئی ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے, ہمیں گیس سلنڈر بھی نہیں مل رہا ہے, اور گیس سلنڈر کا بھاؤ بڑھنا. ارے دنیا کے اندر ظالم بھی اتنے پھر رہے ہیں, کبھی کسی کا قتل, کبھی کسی معصوم کا قتل. آپ نے ایک دلی کے اندر ایک حادثہ ہوا, اس معصوم بچے کی غلطی کیا تھی, اس کو کس طرح سے ان ظالموں نے مارا. ارے اتنے بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں دنیا کے اندر. ہم موبائلوں پہ جانے کتنی خبریں دیکھتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, ساری خبریں دیکھتے ہیں. کیا ہم ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں نا, ہم کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے یا ہماری پریشانی کوئی دور کر سکتا, یا اگر ہم بیمار ہو جائے تو ہماری بیماری کی خیر خبر لینے کوئی آتا ہے, یا اگر ہم کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں, یا اگر ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکے, نہیں کر سکتے نا. جب ہم دنیا میں اتنی بڑی بڑی پریشانی دیکھتے ہیں تو اللہ سے مانگو, اللہ سب کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے. کاش یہ موبائل میں خبریں دیکھنے کے بعد ہم یہ کام کرتے, ہم سب یہ کام کرتے کہ ہم مسواک کرتے. کاش کسی ماں بہنا یا بھائی نے یہ کام کیا ہوگا, دنیا کی پریشانی دیکھ کر اچھے سے مسواک کیا ہوگا اور اچھے سے وضو کیا ہوگا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی اللہ کے لیے. اے اللہ یہ 2 رکعت نماز میں تیرے لیے پڑھتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ دعا کیا ہوگا, اے اللہ یہ نماز میں نے اسی مقصد سے پڑھی. اے اللہ اس دنیا کے اندر جتنی پریشانی آ رہی ہے, جتنے بھی اس دنیا کے اندر پریشان ہیں, اے اللہ تو ساری امت کی جان مال میں برکت عطا فرما اور ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ امت میں جتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں ان کو یتیم ہونے سے بچا. اے اللہ جتنی ماں بہنیں بیوہ ہو رہی ہے, اے اللہ ان کو تو بیوہ ہونے سے بچا. اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما, اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما. اور یہ دعا کرے, اے اللہ کل قیامت کے دن جب تو ساری امت کو معاف کر دے گا تو وہاں پہ میرا بھی نام شامل ہو جائے. بولو آمین. کاش کسی نے یہ کیا ہوتا, لیکن کوئی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کچھ بھی کام تمہارا بگڑ جائے یا کچھ بھی ہو, سب کچھ مجھ سے مانگو. تو سب اللہ سے مانگو گے, کہہ دو انشاءاللہ. سب اللہ پہ یقین کرو گے, کہہ دو انشاءاللہ. ایک واقعہ, بہت پیارا واقعہ, آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جن کا نام ہے ہارون رشید. ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کے دربار میں بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور بہت سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑا لمبا چوڑا مجموعہ ہے. اس مجموعہ میں ایک آدمی پڑھا لکھا ہوا آیا اور چلا کر کہنے لگا کہ سب کو جمع کر لو. مطلب اس بادشاہ سے کہنے لگے, اے بادشاہ, اے ہارون رشید, اگر تم چاہو تو جانے کسی کو بھی بلا لو, علماء کو بلا لو, قاریوں
قاریوں کو بلا لو, حافظوں کو بلا لو, عالموں کو بلا لو, سب کو بلا لو, لیکن میرے ساتھ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا میں اللہ کو نہیں مانتا. کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے اور اس بات کا جواب دے؟ وہ پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا چاہے تم کسی کو بھی بلا لو کہ میرے سوال کا جواب دے دے, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ خبر ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو خبر پہنچی کہ ہارون رشید کے دربار میں بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک آدمی وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. ان کو خبر پہنچی اور وہ کہتا ہے کون اس بات کا جواب دے؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر سنی تو انہوں نے کہا, اس زمانے میں فون تو نہیں ہوتا تھا کہ فون کر بتا دیتے کہ میں تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں. انہوں نے کسی کے ہاتھ خبر پہنچائی کہ میں ظہر کی نماز کے بعد آ جاؤں گا. کہہ دو سبحان اللہ. وہ جو آدمی تھا اور سارا دربار, سارا مجمع, سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کب آئیں گے اور اس شخص کا جواب دیں گے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر ہو گئی تو وہ جو آدمی تھا, وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, وہ بادشاہ سے کہنے لگا, ہارون رشید سے کہنے لگا کہ دیکھو وہ جو اللہ کے ولی ہے وہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ڈر گئے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, لیکن وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جب اتنی دیر ہو گئی اور اتنی دیر ہونے کے بعد سامنے سے ہنستے ہوئے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. وہ جو شخص تھا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ بڑی دیر میں آئے ہو, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا, آپ نے اتنی دیر کیسے کر دی؟ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ مجھے راستے میں آنے میں دیر ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ. اس شخص نے کہا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا, اس نے کہا کہ کیسے دیر ہو گئی, بتاؤ تو صحیح. جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میرے سامنے سمندر تھا, اس سمندر کو مجھے پار کرنا تھا. وہ سمندر میں اتنا پانی تھا کہ مجھے کشتی کی ضرورت تھی. اس کشتی پہ بیٹھ کر میں سوار ہو کر آتا, لیکن وہاں کشتی وستی نہیں تھی. ایک کشتی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور اس کشتی کا جو تختہ تھا نا, تختہ ایک ادھر پڑا تھا, ایک کہیں پڑا تھا, اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی ٹوٹی ہوئی میں نے دیکھی, جیسے ہی میں نے نظر تختے کے اوپر ڈالی, جہاں پڑے تھے وہ کہیں ادھر پڑا تھا, کہیں اور پڑا تھا وہ تخت. جیسے ہی میں نے نظر ڈالی تو وہ تخت اٹھ کر آٹومیٹک کشتی پر جڑ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب وہ کشتی تیار ہو گئی اللہ کے حکم سے, تو پھر میں کشتی کے اندر بیٹھ گیا اور اس کشتی کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا. کہہ دو سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کشتی پر سوار ہو کر آیا ہوں اور صحیح سلامت آپ کے سامنے آیا ہوں, اس لیے مجھے دیر ہو گئی. کہہ دو سبحان اللہ. وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ مذاق کر رہے ہو. ارے بنا کسی انسان کے کہ کون جوڑ سکتا ہے یہ کشتی کو, کون جوڑ سکتا ہے کہ آپ تو ویسے ہی مذاق کر رہے ہو. ارے ایسا کہیں ہوا ہے کہ کشتی آٹومیٹک جڑ جائے گی؟ اور کشتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کشتی چلانے والا ہی نہ ہو تو وہ کشتی کیسے چل سکتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس شخص سے فرمایا, اس لیے تو میں نے تجھے یہ پورا واقعہ بتایا کہ میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں. تیرا جواب یہی ہے, تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا,
ए पागल शख्स, जरा गौर तो कर, अल्लाह है। अगर अंदाजा लगा कि जैसे ही वो कश्ती तैयार नहीं थी, टूटी फूटी पड़ी थी, और जैसे ही मैंने नजर डाली वो कश्ती ऑटोमेटिक तैयार हो गई और चलाने वाला भी कोई नहीं। मैं कश्ती पे सवार होकर तुम्हारे सामने वापस आया हूँ, सही सलामत खड़ा हूँ। तो अब बताओ चलाने वाला कौन था? इस बात को तुम मानो कि चलाने वाला अल्लाह है। इसी बात का तुम्हारा जवाब है कि अंदाजा लगाओ कि ये जो दुनिया का चक्कर चल रहा है, ये दुनिया के अंदर दिन रात, सूरज का आना, अंधेरा होना, रोशनी होना, पानी का आना, खाना खिलाना, कि उस शख्स से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शख्स, ये जो आसमान है, हमारे ऊपर जो आसमान है, इसको बनाने वाला कोई तो है कोई दिन को बनाने वाला है कोई, रात को बनाने वाला है कोई, किसी को पता? लेकिन इतना तो पता है कि ये निज़ाम जो चला रहा है, ये कोई तो चला रहा है। तो उस शख्स ने कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जो अल्लाह को नहीं मानता था वो कहने लगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हाँ मैं मान गया कि हाँ है कोई, है अल्लाह, कि इस पूरा निज़ाम, इस दुनिया का पूरा निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। कह दो सुभान अल्लाह। तो सब मेरे साथ में बोलो, सब अपना यकीन मजबूत करो। सब कुछ करने धन्य वाला कौन? अल्लाह। आसमान को बनाने वाला कौन? अल्लाह। ज़मीन को बनाने वाला कौन? अल्लाह। पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं सोता नहीं, मैं ऊँगता नहीं, क्योंकि मेरे पहले हाथ में 7 आसमान हैं, दूसरे हाथ में 7 ज़मीनें हैं। मैं पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता हूँ, तो मैं सो ही नहीं सकता। कह दो सुभान अल्लाह। तो सब कुछ करने धन्य वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि बीमारी देने वाला मैं ही। तुम डॉक्टरों के पास जाते हो, दवाई लेते हो, तुम ये समझते हो कि दवाई हमें आराम देती है, लेकिन दवाई तुम खा लोगे। अल्लाह फरमाता है कि जब तक मैं इसमें शिफा न दूँ तो ये दवाई तेरे किसी काम की नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम बीमार हो जाएं, दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, तो इस यकीन के साथ खाए, ए अल्लाह ये दवाई तो एक बहाना है, लेकिन तू आराम करने वाला है, तू ही शिफा देने वाला है। तो हम सबका यही यकीन रहेगा। हम सबका अगर यकीन यही रहेगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तेरी ज़िंदगी बना दूंगा, तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा। तो आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना यकीन बनाए रखें कि सब कुछ करने धन्य वाला अल्लाह, और मेरे लिए भी दुआ करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका यकीन अल्लाह पर हो जाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।